4 شادیوں سے فائدہ کس کو ہوگا، مرد کو یا عورت کو؟ میں فیصل آباد میں رکشہ چلاتا ہوں۔ تقریباً 55 سال کی خاتون کی آنکھیں 20 روپے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ میری بچپن کی ٹیچر تھی۔ انتہائی باپردہ، خوبصورت اور MA پاس۔ اس نے اپنی درد بھری کہانی کچھ یوں سنائی: میری شادی کو 13 سال ہو چکا تھا۔ زندگی بہتر سے بہتر ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے پہاڑ سر پر اٹھا لیا۔ مجھے لگا کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ میرے میاں نے مجھے بہت سمجھایا کہ اس لڑکی کا رزق بھی اللہ ہمیں دے گا اور وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ لڑکی بہت مجبور اور لاوارث ہے، مگر میں نے ایک نہ سنی اور میں نے اسے طلاق دلوا کر ہی چھوڑا۔ ٹھیک 3 مہینے بعد میرا خاوند ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میری دنیا اجڑ گئی۔ میری گود میں ایک بچی تھی، اسے لے کر اپنے والد کے گھر آ گئی۔ زندگی میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی سوتن کو طلاق دلوائی تھی۔ اب میں اپنی اس سوتن بہن سے زیادہ مجبور تھی اور نکاح کی خواہش بھی دل میں تھی، لیکن کوئی بھی معیاری رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ فارغ ہونے کی وجہ سے اسلام کا بھی بخوبی مطالعہ کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اسلام ثواب سے ہٹ کر ایک معاشرتی ضرورت لگا۔ میرے تایا زاد بھائی گورنمنٹ ملازم تھے۔ وہ مجھ سے نکاح کر کے سہارا دے سکتے تھے، مگر وہ اپنے گھر میں مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور اس کی بیوی ظاہر ہے معمول کے مطابق رکاوٹ بنتی ہے۔ مجھے پہلی بار اپنا تایا زاد بھائی قصوروار نظر آیا جب اس نے بزدلانہ بہانہ کیا کہ اسے دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں بہت خوبصورت تھی، امید کر رہی تھی کہ شاید کوئی کنوارا رشتہ ہی مل جائے۔ ایک تہجد گزار مجھ سے کچھ سال بڑے کزن مجھ سے نکاح کی ہاں بھی بھر لی، مگر اس کی والدہ نے مجھ پر بیوہ جیسا جرم تھوپ دیا۔ میں سوچتی تھی کہ بیوہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے۔ گھر میں میرے دل سے پہلی مرتبہ اس معاشرے کی بربادی کے لیے بددعا نکل رہی تھی کہ میں معاشرے کو کیسے سمجھاؤں کہ ایک سے زیادہ نکاح مرد کی نہیں عورت کی ضرورت ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری عمر بھی اب 40 سال ہو گئی تھی، ابھی بھی نکاح کی خواہش تھی۔ ہمارے محلے میں ایک تاجر نے بیواؤں کے لیے ماہانہ راشن کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام بھی لکھ لیا اور میرے گھر راشن بھیجنا شروع کیا۔ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ بیوہ یا مطلقہ کو بہت زیادہ مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس عورتوں پر جو اپنے مردوں کو کسی سے نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ خدا کی قسم، ایک بیوہ یا مطلقہ کو کم از کم 50 سال تک مرد کی ضرورت پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ اپنی عزت کی خاطر کسی سے بات نہیں کرتی اور بہت سی بے راہ راوی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، اس کی بھی شادی کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں اس کی شادی میں کسی ایسے مرد سے کروں اور اس کو نصیحت کروں کہ کبھی اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع نہیں کرنا، تاکہ میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کر سکوں جو میں نے اپنے شوہر سے اپنی سوتن کو طلاق دلوا کر کی تھی۔ آخر میں ان تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی مجبور اور بیوہ سہارا عورت کو صرف مالی مدد نہ کرے بلکہ نکاح میں لے کر ان کی مدد کرے۔ اگر ایک لاوارث اور بیوہ کو اللہ نے ہی پیٹ لگایا ہے تو شہوت کا جذبہ بھی اسی اللہ نے ہی لگایا ہے۔ اور یہ بھی گزارش ہے جن کی بہنیں بیوہ ہیں ان کا نکاح کرے اور ان کی صرف مالی مدد نہ کرے، نکاح سے مالی اور جسمانی دونوں مددیں ہو جاتی ہیں۔
معاشرے میں دوسری شادی میں رکاوٹ خود عورتیں بنی ہوئی ہے اور ایسا کر کے عورتیں خود عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتے، وہ قیامت کے دن اس بات کا جواب دیں گے۔ دوستو، آج کے زمانے کے حساب سے کسی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنانے سے پہلے ان خوبیوں کو اس کے اندر دیکھنا بے حد ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، کسی لڑکے کے ساتھ کوئی افیئر نہ ہو، اور اگر کسی لڑکے کے ساتھ ملنا ملانا ہو تب تو ہر صورت ایسی لڑکی سے کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بے فضول غیر ضروری موبائل کا استعمال کرنے والی لڑکی نہ ہو، فضول ڈراموں، فلموں، گانوں کی شوقین نہ ہو۔ نمبر 3، نت نئے فینسی چوچلوں کی شوقین نہ ہو۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو فینسی چیزوں کی بہت شوقین رکھتی ہیں، تو ایسی لڑکی نہ ہو۔ نمبر 4، بے حیا بے شرم نہ ہو، شرم و حیا والی ہو، پردہ کو لازمی ترجیح دیتی ہو۔ نمبر 5، گھر میں ماں باپ بہن بھائی کا ادب کرنا جانتی ہو۔ نمبر 6، مذہبی کتابوں سے اس کو رغبت ہو، یعنی مذہبی کتابوں کو وہ شوق سے پڑھتی ہو۔ نمبر 7، غیر ضروری شادیوں، فضول قسم کی بیہودہ تقریبات میں شرکت کی شوقین نہ ہو۔ نمبر 8، فضول خرچ نہ ہو۔ نمبر 9، مذہبی باتوں کا مذاق نہ بناتی ہو اور علماء کرام کا احترام کرتی ہو۔ نمبر 10، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاتی ہو، ورنہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو بلا ضرورت کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ نمبر 11، بہتر ہے کوئی نوکری وغیرہ نہ کرتی ہو۔ نمبر 12، تیز چیخنے چلانے والی عادت نہ رکھتی ہو۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ نمبر 13، بیہودہ بے حیا بے ڈھنگے لباس نہ پہنتی ہو۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہے جو اپنی من مرضی کا لباس پہنتی ہے۔ یہ چند نہایت اہم باتیں تھیں جو نکاح کے لیے منتخب کی گئی لڑکیوں میں ضرور دیکھنی چاہیے۔ ان تمام باتوں پر سمجھوتا آپ کی آنے والی نسلیں بگاڑ کر رکھ دے گا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر رشتہ کرتے وقت کسی صورت عورت کی خوبیاں نہیں دیکھی جاتی، اس کے ذہنی معاملات نہیں دیکھے جاتے، بس دیکھا جاتا ہے تو یہ کہ یہ بہت خوبصورت ہے، لمبی ہے، بال بڑے بڑے ہیں، اچھے خاندان سے ہے، پیسے والے خاندان سے ہے، دوست کی بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب صرف اور صرف اسٹیٹس کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ احکامات خداوندی اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو چند مہینوں بعد بیٹے قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں، تکیوں میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، بے بسی و بیزارگی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لے کہ بس سمجھوتے کر رہے ہوتے ہیں، اور بس زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی ہو گئی، بس اب جیسے تیسے زندگی گزارنی ہے، زندگی کی گاڑی چلانی ہے۔ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا شادی زندگی کا ایک ایسا اہم فیصلہ ہے جو یا تو انسان کی زندگی کو دنیا میں ہی جنت بنا دیتا ہے یا پھر قبر تک سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدا را رشتہ کرتے وقت، اپنا ساتھی چنتے وقت، اپنا ہم سفر بنانے سے پہلے مکمل ذمہ داری کے ساتھ مذہبی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ساتھی منتخب کیجیے۔ اب میں ان چند باتوں پر ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ جانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ جانے تو مر کے دیکھ۔ ایک لڑکی نے ایک دن اپنی ماں سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت مانگی۔
عقل مند ماں نے کچھ سوچ کر بیٹی سے اجازت دینے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور ایک شرط بھی لگائی۔ شرط یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے محل کے سامنے رکے اور جب بادشاہ اپنے قافلے سمیت محل سے نکلے تو ایک بے ہوش انسان کی طرح خود کو اس کے سامنے گرا دے اور جو گزرے وہ ماں کو سنائے۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا تو بادشاہ خود گھوڑے سے اترا اور خود ہی اس کی حالت درست کی اور پھر اسے اچھی حالت میں گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ ماں نے پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی کرنے کو کہا، چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ اس دفعہ بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اسے اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھا۔ وزیر بھاگ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کی حالت درست کی اور آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دن لڑکی نے خود کو وزیر کے سامنے گرایا، لیکن اس دفعہ وزیر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ دستے کے کمانڈر نے آگے بڑھ کر جا کر اسے سنبھالا۔ چوتھے دن ایسا کرنے پر کسی ایک سپاہی نے سنبھالا، کیونکہ کمانڈر نے آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ پانچویں دن عام راہگیر نے اسے اٹھایا۔ چھٹے دن لوگوں نے پاؤں مار مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ راہ چلتے بھکاری نے اسے سنبھالا۔ ساتویں دن انسانوں کے بجائے ایک کتا اس کے چہرے کو چاٹنے لگا۔ پھر ماں نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بالکل اسی طرح معاشرے میں جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص یا کوئی بگڑا امیر زادہ اس کی عزت کو نوچتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے سے کمزور کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن وہ گلی کے کتوں کے لیے ایک سستا مال بن جاتا ہے۔ رک جائے اور زندگی کے ساتھ صبر سے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں 10 نصیحتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ نصیحتیں سننے کے بعد آپ کو شکر اور صبر کرنے پر مجبور کر دے گا، اور اس طریقے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت کم دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت میں آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ دولت کی تلاش میں ہیں تو کوئی اور صحت کی تلاش میں ہے۔ اگر آپ صحت کی تلاش کر رہے ہیں تو کوئی اور بس مر رہا ہے۔ اگر آپ طاقت کی تلاش میں ہیں تو کوئی کسی اور نے اسے حاصل کیا اور استعمال کیا اور وہ اب کمزور ہو چکا ہے۔ ہر بار جب آپ فینسی کار چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کہیں نہ کہیں کار حادثے میں مر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی زمین پر کوئی ایک نیا بنگلہ بنتا ہے، اسی وقت زمین کے نیچے ایک نئی قبر کھودی جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بار جب آپ ایک لقمہ پھینکتے ہیں، کوئی اور کہیں زندہ رہنے کے لیے ایک لقمہ کی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کھانا کوڑے دان میں پھینکتے ہیں، کوئی اور بچے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ ہر بار جب آپ خدا سے اپنی موجودہ صورتحال کو فروغ دینے یا تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں، کوئی اور آپ کی موجودہ صورتحال تک پہنچنے کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ جب کسی جگہ بچے کی پیدائش کا جشن منا رہا ہوتا ہے، وہیں کہیں کسی موت پر آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہے۔ 10ویں آخری نصیحت، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا۔ آج کی درد بھری کہانی میں آپ سب کا سواگت ہے۔ دوستو، گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر کی دھوپ تھی۔ دور دور تک کہیں انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کبھی کبھار کوئی انسانی چہرہ سڑک پر نظر آ جاتا تو زندگی کے آثار جاگ اٹھتے۔ آج صبح سے دکان پر کوئی گراہک نہیں آ رہا تھا۔ میں سخت ٹینشن کے عالم میں اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ تبھی ایک گاڑی پوری قوت سے بریک لگا کر میری دکان کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے نکلا۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تو پہلے سے ہی کوئی دکان پر گراہک نہیں آیا ہے، دوسرے تم نے آنے والے کا راستہ ہی روک دیا۔
ہٹاؤ اسے یہاں سے، لیکن اسے شاید زیادہ ہی جلدی تھی۔ قریب ہی ایک تنگ سی گلی کی طرف بھاگتا ہوا بولا، بس میں ابھی 10 منٹ میں آیا۔ میں غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جو آتا ہے یہی کہہ کر چلا جاتا ہے، پھر گھنٹوں تک واپس نہیں آتا۔ ابھی میں آپ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ارد گرد کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ نیچے بیٹھ کر گاڑی کے ان کے 2 ٹائروں کی ہوا مکمل طور پر نکال دی جو میرے سامنے تھے، پھر فخر سے جھومتا ہوا اپنے اس کارنامے پر اتراتا ہوا اٹھا، دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ اگلے دن آ کر دکان کھولی تو گاڑی ابھی بھی وہی کی وہی کھڑی تھی۔ ساتھ والا دکاندار مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یار کل اس غریب کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کا بچہ کل سیڑھیوں سے گرا اور سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ بیچارہ اطلاع ملنے پر آفس سے بھاگا ہوا گھر آیا۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی گاڑی کو یہیں پر ٹھہرا کر دیا۔ وہ بچے کو لینے گیا تو کسی نے اس کے 2 ٹائروں کی ہوا نکال دی۔ بچے کو لے کر واپس آیا، اسے پچھلے سیٹ پر بیٹھا کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تو اس کی نظر ٹائروں پر پڑی، پھر تو جیسے کہ اس کا ہوش ہی اڑ گیا۔ کبھی گاڑی کو دیکھتا اور کبھی سڑک پر ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔ تجھے تو پتا ہے کل پہیا جام ہڑتال تھی، دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید کسی نے اس جوش میں اس کی گاڑی بھی پنچر کر دی۔ بہت ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ بہت دیر تک ایک پرائیویٹ گاڑی آتی نظر آئی، بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اسے روکا اور منتیں کرنے لگا کہ میرے بچے کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ تو اس گاڑی والے نے بڑی محنت کے بعد اس کے بچے کو لے کر ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے بچے کو لانے میں بہت دیر کر دی، جب تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں پتھر کا ہو گیا ہوں، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں، بس اس کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جا کر اس سے معافی بھی مانگ لیتا تو کیا ہوتا؟ میری سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ عمر بھر اپنے ضمیر کی آگ میں جلتا رہوں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی نصیحت حاصل ہوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا۔ آپ کی زندگی میں 3 قسم کے لوگ آئیں گے۔ سب سے پہلا قسم کے جو لوگ آپ کے زندگی میں آئیں گے وہ درخت کے پتوں جیسے لوگ ہوں گے۔ دوسرا وہ شخص ہوں گے جو شاخوں اور ٹہنیوں جیسے لوگ ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص ہوں گے جو درخت کے جڑوں جیسے لوگ ہوں گے۔ پتوں جیسے لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی زندگی میں صرف ایک موسم کے لیے آئیں گے، لیکن آپ ان پر بھروسہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ کمزور قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ صرف جو چاہیں گے لینے آئیں گے، لیکن ہوا آئی تو چلے جائیں گے۔ آپ کو ان لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ لوگ آپ سے پیار کریں گے، لیکن جب حالات خراب ہوں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دوسرے شخص کی مثال شاخوں اور ٹہنیوں جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مضبوط قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ وزن نہیں سنبھال پائیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے۔ وہ کچھ موسموں میں آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن جب یہ مشکل ہو جائے گا تو چلے جائیں گے۔ تیسرے قسم کی لوگ جو آپ کے زندگی میں آئیں گے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کے جڑوں جیسے لوگ۔ درخت کے جڑوں جیسے لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے زندگی میں بہت کم آئیں گے کیونکہ یہ دکھاوا نہیں کریں گے، یہ آپ کا ساتھ دل سے دیں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہو تو آپ کی ہر طرح مدد کریں گے اور وہ آپ کی پوزیشن سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ آپ سے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے۔
دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نصیحت حاصل ہوئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا۔